بابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، اس وقت پوری امت مسلمہ ایک اضطراب کی کیفیت سے گزر رہی ہے. آپ نے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دل خراش منظر دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ سویڈن میں حکومت سویڈن کے ایک ذمہ دار شخص اور ایک پارٹی کے ذمہ دار شخص نے، جو ایک وزیر کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے سویڈن کے اندر ترک ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عظیم کلام قرآن حکیم فرقان مجید کے نسخے کو سر عام نعوذ باللہ من ذالک نظر آتش کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس نے یہ جسارت کی، بلکہ اس کے اس فعل بد اور اس کے اس سانحے کے ساتھ وہاں کی پولیس اس کو پروٹیکشن دے رہی تھی بجائے اس کی کہ اس کو روکتے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جو امن پسند انسانیت پسند لوگ ہیں، انہوں نے اس شخص کے اس فعل کی نہ صرف مذمت کی بلکہ روئے زمین کے اوپر اہل ایمان اس وقت سراپا احتجاج ہیں. یوں تو ناموس الہی، ناموس رسالت، ناموس انبیاء اور ناموس قرآن اور اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کے ناموس پر جو دشمنان دین ہیں، حاسدین ہیں، کافرین ہیں، منافقین ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ اس طرح کی سازشیں اور حملے کرتے رہتے ہیں اور پھر رسوائی کا سامنا بھی کرتے ہیں. لیکن اس شخص کا یہ فعل جو پوری دنیا میں سراپا احتجاج بنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس نے ایک ذمہ دار حکومتی رکن ہونے کی بنا پر اور ایک ذمہ دار پارلیمنٹیرین ہونے کی وجہ سے، پھر وہاں کی پولیس کی موجودگی کے اندر اس نے یہ حرکت کی ہے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آج قرآن حکیم فرقان مجید کی عظمت کے جلوس، احتجاجی جلوس، اور آج تقریباً جمعے کا دن ہے
اور ہال دا ورلڈ اہل ایمان نے یہ اپیل کی ہے کہ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مساجد ہیں وہ قرآن حکیم فرقان مجید کی عظمت پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جو دشمنان دین ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سازش سے وہ قرآن کو یا اسلام کو یا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تو یہ میرے خیال میں ان کی خام خیالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر تو اس نے یہ ایک ناپاک حرکت کی ہے، بدبخت نے، ہم اس کی بھرپور انداز میں نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کے اس فعل بد کے اوپر سویڈن کی جو گورنمنٹ ہے اس کے سامنے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس کلام کریم فرقان مجید کی حرمت کو پامال کرنے کی اس نے ناپاک کوشش کی ہے، ان کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے رب کا فرمان ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 14 ہے، سورت کا نام ہے سورہ الحجر، اور اس سورت کی آیت نمبر ہے 9۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا۔ قرآن ہمارا ذکر ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ قرآن ہمارا ذکر ہے، اور ہم نے ہی اس قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دنیا میں اگر کوئی بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا نہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ دشمن ہو یا کوئی حاسد ہو یا کوئی مسلم یا غیر مسلم جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہنے والا ہو، یا کوئی غیر مسلم ہو، وہ تو شاید یہ سمجھے کہ ہم نے قرآن کے کسی نسخے کو جلا کر مسلمانوں کو اذیت پہنچائی ہے یا کسی شریر طبقے کو نئی راہ دکھائی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا۔ حتیٰ کہ مفسرین اکرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، قدیم ہے اور ذاتی علم ہے۔ اللہ کو کسی نے کوئی علم عطا نہیں کیا۔ میرے رب کو یہ پتا تھا اس کلام کو نازل کرنے سے پہلے کہ میں اپنے محبوب کے سینے پر جس کلام مقدس کو نازل کر رہا ہوں، اس کے دشمن بھی پیدا ہوں گے، اس کے خلاف سازشیں بھی کریں گے، اور پھر یہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے، جس طرح ہمارا نبی جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ جو دین لے کر آئے وہ دین بھی خاتم الادیان ہے، اور آپ جو کتاب مقدس قرآن حکیم فرقان مجید اپنے قلب اطہر پر اللہ کی طرف سے نزول کردہ اس مقدس کلام کو کائنات کے لیے دستور حیات کے طور پر لے کر آئے، ہدایت کی کتاب کے طور پر لے کر آئے، لا ریب کتاب کے طور پر لے کر آئے، روشن اور منور کتاب کے طور پر لے کر آئے، اور تبیانا لکل شیء، قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے اندر کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم اور برکتیں خدا نے نازل کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ علم تھا کہ میرے اس مقدس کلام پر اور میرے انبیاء پر جو ہے وہ اشرار کی جانب سے حملے کیے جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ناموس کے تقدس کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔
اور اس لیے فرما دیا کہ یہ ہمارا کلام ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ اب دیکھیں، قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنی زندگی میں حدود الہی کو پامال کیا یا مقدسات دین کو چھیڑا۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن علم ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جتنی بھی امم سابقہ ہیں ان پر اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک کہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو یا خدا کی نازل کردہ کتابوں کو یا اللہ کے نازل کردہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کیا۔ جب انہوں نے ٹکراؤ کیا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سنگباری کی ہے، پتھروں کی بارش کی ہے۔ کوئی قومیں وہ تھی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرخ آندھیوں کے ذریعے تباہ کیا ہے، اور کچھ قومیں وہ تھی کہ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ خداوند قدوس نے انہیں زمین کے اندر غرق کر دیا۔ کچھ وہ تھی جو طوفانوں کی اور سونامیوں اور سمندروں کی لہروں کی نظر ہو گئیں اور ان کے نشان تک مٹ گئے، جس طرح کہ قوم نوح ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، اور 950 سال میں صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اور پھر جس وقت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں ان کی ناموس کو انہوں نے چیلنج کر کے اور ان کو جب اذیتیں پہنچانا شروع کر دی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے میرے نوح، تو کشتی تیار کر اور جو تیرے فالوور جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں بٹھا، اور ہر کائنات کی ہر شے کی نسل کا جوڑا اس کو اپنی کشتی کے اندر بٹھا، پھر دیکھ تیرا رب ان کا کیا حشر کرتا ہے۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ طوفان نوح جو 40 دن تک جاری رہا، کتنا؟ اور اس انداز سے وہ آیا کہ اس نے پوری روئے زمین کو اپنے سامنے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر ان 80 لوگوں کے علاوہ اور اس کشتی میں سوار جو جانوروں اور پرندوں کی نسلیں تھیں ان کے علاوہ، اور پھر کوئی چیز نہ بچی، سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے قرآن قوم لوط کی مثال دیتا ہے، قوم ہود کی مثال دیتا ہے، قرآن کریم قوم عاد اور سمود کی مثالیں دیتا ہے، قوم موسیٰ کی قرآن مثال دیتا ہے، اور فرعون اور نمرود جیسے بادشاہوں کی قرآن ان کے غرق ہونے کی اور تباہ ہونے کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ اور نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ تکبر میں آ گیا اور اللہ کے نظام کو چیلنج کر بیٹھا، اور پھر خداوند قدوس نے اپنی مخلوق میں سے ایک مچھر کو حکم دیا، اور اس مچھر نے آ کر اس کی تباہی بچائی۔ اور یہ جو طرح طرح کی اللہ کے رسول اور دین کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، یہ عذاب اعلانیہ طور پر اس لیے نہیں آتا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اے میرے محبوب، جب تک آپ کا وجود اس زمین پر موجود ہے میں ظاہری طور پر عذاب کو زمین سے اٹھا لوں گا۔ وہ رحمت للعالمین آقا جس کے صدقے زمین جو ہے وہ کفار کے ظلم و ستم، ظالموں کے ظلم و ستم، منافقوں کے ظلم و ستم، دین کے باغیوں کے ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین پر بھی ابھی تک وہ محفوظ ہیں۔ اس کی وجہ وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب خدا ان کو سزا دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم فرقان مجید کے 14ویں سپارے کا پہلی آیت دیکھیں۔ پہلی آیت اللہ کیا فرماتا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کفار کو ان کی بے دینی کے اوپر، ان کے کفر کے اوپر، ان کی گستاخیوں کے اوپر، ان کی اذیتیں کے اوپر، جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو اذیتیں پہنچائی ہیں، جو انہوں نے اللہ کی کلام کو اور قرآن کریم کا مذاق اڑایا ہے، جب خداوند قدوس ان کو جب سزا دے گا، ان کو عذاب دے گا، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا ہر کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ فرمایا اس وقت ان کی وہ تمنا ان کے کام نہ آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے جو ہر وہ چیز جب کفار نے، مشرکین نے حدود الہی کو چیلنج کیا، اللہ کے نظام کو چیلنج کیا، یا ذات باری تعالیٰ یا ذات انبیاء کو یا اللہ کے نظام لائے ہوئے کلام کو چیلنج کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نشان عبرت کس طرح بنایا. قرآن اس کا منظر بھی پیش کرتا ہے کہ جس وقت ابراہ نامی ایک بادشاہ جو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 560 سال پہلے کا بادشاہ، حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 560 سال قبل مسیح، نبی علیہ السلام کی ولادت سے 560 سال پہلے کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ابراہ تھا، اور اس کی بہت بڑی فوج، ہاتھیوں کی اس نے فوج رکھی ہوتی تھی، اور اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا. اور وہاں پر جب وہ اپنی فوج اور لشکر لے کر آیا تو اس وقت نبی علیہ السلام کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. حضرت عبد المطلب کا دور تھا، اور وہ خانہ کعبہ کے کیا تھے؟ متولی تھے، خانہ کعبہ کے انچارج تھے. تو ابراہ نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو انہوں نے، جو حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنا سامان اور مال مویشی لے کر پہاڑیوں کے اوپر چڑھ جائیں. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے جب رب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بارے الہ تیرا گھر ہے، یہ ظالم بادشاہ ہے، اس کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اے اللہ اپنے گھر کی تو خود حفاظت فرما. کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک نور چمکا جو آسمان سے میرے سینے تک آیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری دعا میرے رب نے قبول کر دی، اب اللہ کعبے کی خود حفاظت فرمائے. تو جب دعا مانگ کے فارغ ہوئے انہوں نے اعلان کیا، سارے اہل مکہ کو جمع کیا. انہوں نے کہا جی کہ ابراہ بادشاہ جو ہے وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے، لہذا آپ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے مال مویشی سامان جو ضرورت کا لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، اور میں بھی پہاڑوں پر چلتا ہوں. تو آپ پہاڑوں کے اوپر جا رہے تھے تو وہ جو حضرت عبد المطلب کے اونٹ تھے، کوئی 100 سے زائد یا بعض روایات کے مطابق 1000 کی تعداد تھی ان کی، وہ ایک چراگاہ کے اندر چل رہے تھے. تو ابراہ بادشاہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آ کر حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جب ان کو چھڑانے آئے گا تو ہم سے مذاکرات کرے گا تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی وہ آپ خانہ کعبہ خالی کریں، ہمارے حوالے کریں. تو اب جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اونٹ بھی اس کے قبضے میں ہیں تو آپ چلے گئے، جا کر اس کو کہا کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر. اس نے کہا یار تم بڑا عجیب بندہ ہے، خانہ کعبہ کا تو متولی ہے، نسل در نسل تیری نسلیں کعبہ کی حفاظت کرنے آئی ہیں، میں کعبے کے اوپر حملہ کرنے آیا ہوں، چاروں طرف سے میری فوجوں نے کعبے کو گھیرا ہوا ہے، جو لوگ خانہ کعبہ میں موجود تھے جائے جنگ کرنے کے تو نے ان کو بھی مکے سے نکال دیا اور کہا پہاڑوں کے اوپر جاؤ، اور ادھر بجائے کعبہ بچانے کے تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آ گیا ہے، تو تجھے کعبے کی فکر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کعبہ جس کا ہے وہ اس کا خود بچائے گا. کیا فرمایا؟ جس کا کعبہ ہے وہ اس کو خود بچائے گا، تو میرے اونٹ میرے حوالے کا. وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا جی میں تو بڑی جنگ کے ارادے سے آیا تھا. تو ان نے وہ اونٹ حضرت عبد المطلب کے حوالے دی کیے. آپ نے چابک لیا ہاتھ میں، اونٹوں کو ہانکتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چلے گئے، سب لوگوں کو پہاڑ پر بٹھایا اور کہا کہ اب دیکھو میرا رب کرتا کیا ہے، اب دیکھو میرا رب کعبے کی کیسے حفاظت کرے گا. تو قرآن کریم 30ویں پارے کی سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ الم تر، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ اس وقت حضور علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی پیدائش سے 560 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اصحاب فیل اس کو کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے اس بادشاہ ابراہ کے ساتھ اور اس کی فوج کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو حکم دیا، ابابیل ان کو کہتے ہیں. ابابیل شاید آپ نے دیکھے ہوں یا نہیں، ہمارے کشمیر میں ہر گھر کے اندر ابابیل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ان ابابیل کو، جس گھر میں ابابیل آ جائیں اس گھر کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور باقاعدہ گھروں کے اندر ان کا اسپیشل جو ہے وہ گھونسلے بنائے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر ٹھہرتی ہیں. کالا سا پرندہ ہوتا ہے، تیز چلتا ہے. اور اللہ نے ابابیل کو حکم دیا، اور ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکر اس کے ایک پنجے میں تھی، اور ایک کنکر اس کے دوسرے پنجے میں. تین کنکر ابابیل لے کر آئے. ہر ہاتھی والا جو حملہ کرنے والا تھا، ہر ایک کے اوپر جس کو اس کنکر سے جس کافر نے ہلاک ہونا تھا، اور مفسرین نے لکھا کہ ہر کنکر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کا. اور یہ جو میزائل ہے
یہ جو میزائل کی تخلیق ہے، سب سے پہلا جو میزائلی حملہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر قرآن کریم، اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اس کو جو ہے وہ ابابیل، وہ اوپر سے آ کر کنکر چھوڑتے، وہ کنکر نیچے آتا، اور انہوں نے خول پہنے ہوتے تھے لوہے کے خول کو چیرتا، ان کے دماغوں کو چیرتا، پھر ہاتھی کو چیر کر زمین کے اندر جاتا، جس پر کنکر لگتا وہ وہیں پر جو ہے وہ قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ کاسف معقول، اس طرح لگتا ہے جیسے کھایا ہوا جو بھوسا ہوتا ہے نا، آپ سب زمیندار لوگ ہیں، بھوسے کے بنڈل سے جب لوگ بھوسا نکال کر جانوروں کو کھلاتے رہتے ہیں، تو جب وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو باہر اس کا خول باقی بچتا ہے اور اندر سے بھوسا سب کھا جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس طرح تباہ کیا۔ اسی طریقے سے اس مقام پر اللہ فرماتا ہے تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میرا ذکر ہے، میں نے اس کو اپنے محبوب کے سینے پر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں۔ اور اللہ اس کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ قرآن کریم فرقان مجید کے لیے اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے لیے جو خداوند قدوس کا کلام، جس کا انتخاب جو اللہ نے نازل کیا زمین کے اوپر اپنے نور سے، اپنے جلوہ خاص سے، جب اللہ نے قرآن کریم فرقان مجید کو نازل کیا، تب ضروری تھا کہ جو قرآن اللہ کی کلام بن کر اس زمین پر نازل ہو رہا ہے، اس زمین کے اوپر اس قرآن کو جگہ بھی تو ویسی چاہیے تھی نا، جو خداوند قدوس کا جو اللہ تعالیٰ کا کلام، خدا کے جو ہے وہ ذاتی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام جب وہ زمین پر آ رہا ہے تو زمین پر اس کلام کو رکھنے کے لیے بھی تو ویسی جگہ چاہیے۔ تو علماء اور محدثین نے لکھا کہ روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کے لیے سب سے بہترین جو جگہ تھی، جس کے اوپر اس کلام کو بھی قرار آ گیا کہ ایسی جگہ جو ہے وہ یہ خدا کے کرم سے مجھے نصیب ہوئی ہے، اور وہ جگہ کون تھی؟ فرمایا وہ قلب مصطفیٰ۔ وہ کیا تھا؟ قلب مصطفیٰ۔ اسی طریقے سے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی روح کو کیا ہونا ہے؟ قبض ہونا ہے۔ جس وقت اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، آپ کی روح قبض ہوئی، آپ کی روح کو قبض کر کے لے جایا گیا۔ مفسرین علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، قانون قدرت پورا ہو گیا، اب اس روح کو حکم یہ ہے کہ جب فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کو علیین کے اندر لے جاتے ہیں، اور مقام علیین میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سبز پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، اس طرح جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی روح کے گھونسلے بنائے ہیں۔ مومن کے وجود سے روح نکل کر وہ وہاں علیین میں چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کافروں کے وجود سے نکلی ہوئی جو روح ہے وہ سجیین میں چلی جاتی ہے، جو جہنم کی ایک وادی ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ اس وادی کے اندر بھی وہ جلتی رہتی ہے۔ فرمایا جب نبی پاک کی روح کو نکالا گیا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ روح سارے علیین کے ہر مقام، جنت کے ہر مقام جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عالی سے عالی مقام جنت کے اندر بنائے ہیں، ان تمام مقامات پر روح مصطفیٰ کو لے جایا گیا۔ فرمایا نبی پاک کی روح کو کہیں بھی قرار نہ آئے۔ اس وقت تک وہ روح بارگاہ رب کریم میں موجود رہی جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کو غسل دے کر، کفن دے کر آپ کی جو ہے وہ گنبد خضرا کے نیچے حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر تدفین نہ ہوتی۔ فرمایا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی تو امام فخر الدین رازی اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ پھر وہ جو روح جو نبی پاک کے وجود سے نکلی ہوئی روح تھی اس کو جنت میں لے جایا گیا، جنت کی تمام نعمتیں اس کو دکھائی گئی۔ جنت میں خدا نے جتنے عالی مقامات بنائے ہیں ان تمام مقامات کی اس کو پیشکش کر دی گئی کہ تو روح مصطفیٰ ہے، تو جہاں کہے گی خدا تمہیں وہاں ٹھہرائے گا۔ فرمایا 7-8 جنتوں کے اندر روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا، جنت کی نعمتوں کے اندر روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا۔ جنت کے جتنے خداوند قدوس نے انعامات اکرامات بنائے ہیں وہاں پر بھی روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روح مصطفیٰ کو واپس جسم مصطفیٰ کے اندر لے جاؤ، کیونکہ دنیا اور آخرت کے اندر مصطفیٰ کے وجود سے مقدس کوئی شے ہے ہی نہیں۔ نہ جنت مصطفیٰ کے وجود کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ساتوں آسمان مصطفیٰ کے وجود کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ چاند کی چمک مصطفیٰ کے نور کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ سورج کی دھمک مصطفیٰ کے نور کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کائنات و ما فیہا کی ہر شے جس کو جو وقار اور عزت ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے فیض سے ملا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر 8 جنتوں کے اندر بھی روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپس روح مصطفیٰ کو وجود مصطفیٰ میں بھیج دیا۔ اور اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کے اندر اپنی قبر انور کے اندر اپنے وجود کے ساتھ ہے، اور اپنی روح کو اپنے جسم میں لیے ہوئے اس وقت بھی موجود ہیں، اور اپنی روح زمین کے اوپر اپنے تمام غلاموں کے اعمال اور ان کے افکار کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر میرا کوئی بھی امتی، چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، شمال سے ہو یا جنوب سے ہو، 7 زمینوں سے ہو یا 7 آسمانوں سے ہو، فرمایا روح زمین کے اوپر میرا کوئی بھی امتی، سرکار فرماتے ہیں جب مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور فرماتا ہے میرا رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، براہ راست اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے وجود مصطفیٰ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے بارے میں فرمایا یہ میرا کلام ہے، اور میرا کلام، یہ اب روح سے سمجھ گئے نا کہ روح کو قرار کہاں ملا؟ نبی پاک کے وجود کے اندر۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ اور کلام کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے جب ہم بولتے ہیں، میں بولتا ہوں تو میرے منہ سے آواز نکلتی ہے تو آپ تک پہنچتی ہے۔ تو کلام کا تعلق انسان کے اپنے وجود سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے منہ سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے افکار سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے انوار سے ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کو اپنا کلام بنا کر اور اپنے کلام کی حیثیت سے جب نازل کیا، تب جب خدا کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کے ذاتی وجود سے نکلا ہوا کلام، اللہ کے ذاتی جو ہے وہ ذاتی کلام کو جب خدا نے دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس کلام کے لیے جگہ بھی تو ایسی چاہیے تھی جو خداوند قدوس کے کلام کی حفاظت کر سکے۔ تو خداوند قدوس نے روح زمین کے اوپر اپنے کلام کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ وہ قلب مصطفیٰ ہے، وہ سینہ مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے سینے کو کھول دیا، انشراح کر دیا، اور سینے مبارک کو کھول کر پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام کے لیے، قرآن کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ خدا نے سینہ مصطفیٰ پر۔ اب سینہ پورا کلام مجید، پورا قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام جب مکمل ہو کر 6666 آیات کی صورت میں نازل ہوا تو اس کو قلب مصطفیٰ میں نازل کر دیا۔ اب دیکھیں ہم کو چیز یاد کرتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنے پڑتی ہے، لیکن جس وقت قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں، یک وقت صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ ایک صورت کے اندر، کئی صورت کے اندر وہ ہے جس میں 100 سے زیادہ آیات ہیں۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے، 186 کے قریب جو ہے وہ، اور 180 سے زائد اس کے اندر آیات موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض صورتیں وہ ہیں جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں۔ اب ایک دم جب پوری صورت نازل ہو رہی ہے، اب مجھے بتائیں ہمیں کوئی چیز یاد کرنے کے لیے کتنی تکلیف کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ لا تحرک بلسانک، اب میرے محبوب آپ کو جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دینے کی، حضور علیہ السلام جب کلام نازل ہوتا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کوئی حرف رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، صرف آپ اپنی زبان کو حرکت دیں، یہ ہمارا کلام ہے، اس کو آپ کی زبان کس کے ساتھ جیسے ہی ٹچ ہوگا اس کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے کلام کو کہاں محفوظ کیا؟ سینہ مصطفیٰ پر۔ اب سینہ مصطفیٰ سے یہ فیض پھیلا روح زمین کے اوپر۔ اس وقت آج کے دور کے اندر جدید دنیا ہے، جدید ورلڈ ہے،
آج کے دور کے اندر روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے. چاہے آپ کسی بھی زبان میں کوئی کتاب لے لیں، کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب لے لیں، روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک. پھر اس قرآن پاک کو سینہ مصطفیٰ سے یہ فیض جب پھیلا، سب سے پہلے سینہ مصطفیٰ سے پورے کے پورے کلام کا فیض جس کو نصیب ہوا، اس ذات کا نام ہے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا ابو بکر صدیق. آپ نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. پھر فاروق اعظم کے سینے میں قرآن گیا. فاروق اعظم کے سینے میں جب قرآن گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام خلفاء راشدین نے جب نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ کام کیا تھا قرآن کی حفاظت. اس کو کتابی شکل دی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر. حضرت عثمان غنی کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے قرآن کریم کو جو ہے وہ کتابی شکل عطا فرما دی. تو اگر دشمن یا سازشی عناصر یا کفار اور مشرکین یہ سمجھیں کہ ہم قرآن کے کسی کوئی نسخوں کو جلا دیں گے یا قرآن کے کسی نسخے کو مٹا دیں گے، تو علماء اور مفسرین نے لکھا کہ اگر روئے زمین کے اوپر جتنے قرآن کے نسخے موجود ہیں، اگر کفار اور مشرکین ان کو مل کر ان کو اگر وہ سمندر برد بھی کر دینا، اعوذ باللہ، فرمایا وہ بظاہر اس کتاب کو کاغذ کو سمندر برد کریں گے، لیکن اللہ کا کلام جو حافظ کے سینے میں موجود ہے اس کو کیسے سمندر برد کرو گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن ہمارا ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کریم فرقان مجید کی حفاظت حفاظ کے سینے میں ہے، ایک بات. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہر مومن کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. حضور نے فرمایا کہ جس نے جتنا قرآن یاد ہے، چاہے ایک آیت ہی یاد ہے، اس نے پڑھ لیا. کیوں؟ سرکار نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنی آن کو اور قرآن کریم کو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن سے اپنے تعلق کو نہ چھوڑنا. اور جو امت قرآن سے غافل ہو جاتی ہے وہ مشکلات میں ہے. اس وقت امت مسلمہ مشکلات میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے غافل ہو چکے. ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کے احکام کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور فرمایا کہ قرآن سے جب تک امت کا تعلق رہے گا تو سویڈن کے جس ذمہ دار شخص، وہ وہاں کا حکومتی شخص ہے، وزیر ہے حکومت کا، اور پولیس کی موجودگی کے اندر اس نے قرآن کے نسخے کو جو جلایا ہے، بظاہر تو دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ شاید وہ اس طرح کر کے اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہم ان کے اس حرکت کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اس بات پر آواز بلند نہ کرنا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہوگی. باقی ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا. پوری دنیا کی ملت کفر بھی جمع ہو جائے، پوری دنیا کی سازشیں بھی جمع ہو جائیں، پوری دنیا کے بڑے بڑے جو جن کو اپنے سائنس اور علم کے اوپر ناز ہے وہ بھی جمع ہو جائیں، اور پوری روئے زمین کے قرآن کے نسخوں کو بھی اگر جمع کر کے کوئی سمندر برد کر دے، پھر بھی قرآن کو بندہ نہیں مٹا سکتا، کیونکہ وہ حفاظ کے سینے میں موجود ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن حکیم فرقان مجید کی عظمت کے اوپر انشاءاللہ کچھ احادیث ہیں جو آگے ترتیب میں کسی وقت بیان کی جائیں.